اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، آج میں آپ کے سامنے بہت سارے دوستوں کا ایک سوال تھا اور وہ بار بار یہی سوال کرتے ہیں کہ حافظ صاحب، آپ جادو اور جنات کا علاج کرتے ہیں تو آپ ہمیں بھی بتائیں کہ ہم کس طریقے سے جادو کے شر سے اور جنات کے شر سے اور پھر انسانوں کے شر سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں بحرین میں، اور انہوں نے بھی مجھے یہی سوال کیا کہ یزدانی صاحب، آپ ہمیں کچھ اذکار بتلائیں جس کی وجہ سے انسان ان جیسی یعنی جادو جنات جیسی بیماریوں سے محفوظ رہ سکے۔ اور میں آج اپنے ان بھائیوں اور ان بہنوں کی خدمت میں چند اذکار وہ پیش خدمت کر رہا ہوں، بلکہ 5 اذکار ہیں جو کہ آپ کے تمام مسائل کا حل ان 5 اذکار میں موجود ہے۔ اور وہ 5 اذکار جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، تو آپ ان اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ناظرین سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں، جو بھی ہماری اس ویڈیو کو جو دیکھ رہے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یعنی جو ہمارا چینل ہدی للناس ہے، اور اس پیغام کو آگے دوستوں تک شیئر بھی کیجئے گا تاکہ مزید لوگوں کی بھلائی ہو سکے اور تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو آئیے وہ جو 5 اذکار ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ استغفار کریں، یعنی اتنے ہی الفاظ کافی ہیں۔ اگر آپ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتے ہیں تو یہی کافی ہیں 100 مرتبہ۔ تو اگر آپ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ یہ پڑھتے ہیں تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کا اسم اعظم بھی موجود ہے۔ تو آپ ان اذکار میں سے کوئی بھی، مثلا استغفر اللہ و اتوب الیہ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو
تعداد 100 مرتبہ۔ نمبر 2، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 3، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو بھی آپ 100 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 4، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی درود ابراہیم۔ اگر آپ مکمل پڑھ سکتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے، تو اگر آپ مکمل نہیں پڑھ سکتے تو ایک روایت کے اندر اتنے الفاظ ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جس شخص نے اتنے الفاظ کہے تو گویا کہ اس نے درود ابراہیم وہ مکمل پڑھ لیا، تو یہ بھی آپ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اور نمبر 5، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی آپ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اور انشاءاللہ الرحمن یہ 5 اذکار جو ہیں یہ آپ کے تمام مسائل کا حل ان اذکار میں موجود ہے۔ آپ بے اولاد ہیں تو آپ ان اذکار کو پڑھیں، آپ پریشان ہیں تو ان اذکار کو پڑھیں، آپ مجبور ہیں تو ان اذکار کو آپ پڑھیں، اور آپ مقروض ہیں تو آپ ان اذکار کو پڑھیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، آپ جادو یا ٹونے کی زد میں ہیں، کاروبار آپ کا وہ چل نہیں رہا، کاروبار آپ کا تباہ ہو چکا ہے، تو آپ ان اذکار کو لازم کر لیں۔ یہ 5 اذکار جو ہیں یہ 100 کی تعداد میں آپ ان کو پڑھتے رہیں روزانہ۔ بہتر یہی ہے کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے اگر کر لیں، یعنی اذان اور نماز کے دوران، یعنی جو وقفہ ہوتا ہے، اور اس وقفے میں انسان اللہ رب العزت کے حضور جو بھی دعا کرتا ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، یعنی اذان اور نماز کے درمیان جو وقفہ ہے، آپ کوشش کریں کہ اس وقفے کے دوران آپ اذکار کریں۔ اگر آپ اس وقت نہیں کر سکتے تو فجر کی نماز کے بعد کر لیں، یا دن کے کسی حصے میں بھی آپ ان 5 اذکار کو ضرور کریں۔ اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ بلکہ بحرین سے ہی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا کاروبار جو تھا وہ نہیں چل رہا تھا اور وہ بیچارہ بڑا پریشان تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یزدانی صاحب معاملہ بہت زیادہ خراب ہے، کاروبار پہلے بالکل ٹھیک تھا، چل رہا تھا، لیکن اب اچانک وہ کاروبار رک گیا ہے۔ تو میں نے ان کو یہی بتلایا ہے، تو وہ الحمدللہ یہ اذکار وہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں پہلے سے میرا کاروبار بہت بہتر ہے اور الحمدللہ اب بہت میں ٹھیک ہوں۔ اور اسی طرح سعودیہ سے ایک دوست ہیں، ان کو یہ میں نے وظیفہ بتلایا ہے، اور یہ کوئی وظیفہ میں اپنی طرف سے تو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر رہا، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ تک یہ میرا ایک میسج ہے، تو آپ اس کو ضرور آپ سنیے اور آگے اپنے دوستوں تک اس پیغام کو شیئر بھی کیجئے، اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کریں۔ اور دوسری بات ہے، بعض دفعہ ہمارے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم ذکر اذکار بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن معاملات جوں کہ توں ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو اصل میں قصور ہمارا ہے، اذکار الفاظ وہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلائے، صحابہ نے عمل کیا، اور
پھر معاملات جو تھے ان کے، جو مثلا کوئی پریشانی تھی یا کوئی بیمار تھا تو وہ الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہوئے. لیکن آج ہمارا سب سے پہلے یہی ہوتا ہے جناب ہم ذکر اذکار تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن فرق نہیں پڑتا. تو بھائی آپ کا ذکر اذکار کرنے میں آپ کی اتنی دلچسپی نہیں ہے. آپ صرف ایک رٹا لگاتے ہیں، آپ دانوں پہ ایک رٹا لگا لیتے ہیں. پڑھتے ضرور ہیں، اس میں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ پڑھتے نہیں ہیں، لیکن آپ صرف رٹے کی حد تک ہیں. کبھی آپ ان اذکار کو دل کی گہرائیوں سے، خدا کی قسم اگر صرف ایک جملہ ہی، صرف ایک جملہ دل کی گہرائی سے اور اللہ سے ڈر کر، اور انسان جس طرح ایک جستجو اور جس طرح ایک لگن ہوتی ہے، تو اگر اس طریقے سے انسان مخلص ہو کر اپنے اس معاملے کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور پھر وہ اذکار کرتا ہے. لیکن اس میں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم اذکار تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں معنی مفہوم کا پتہ نہیں ہوتا. تو اذکار کے ساتھ ساتھ آپ کو معنی اور مفہوم جو ہے اس سے بھی واقفیت ہونی چاہیے، تاکہ جو آپ کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کو آپ پکار رہے ہیں تو وہ کیا پکار رہے ہیں، کیا آپ کہہ رہے ہیں، کیا آپ اپنے مالک سے مانگ رہے ہیں. تو عزیز ساتھیو، تو یہ اذکار آپ کے تمام مسائل کا ان اذکار میں حل موجود ہے. استغفار کریں، درود ابراہیم، اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور سبحان اللہ وبحمدہ، اور اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ہاں اگر کوئی ایسا مریض ہے جو بے بس ہے، لاچار ہے، پریشان ہے، اور ڈاکٹروں اور حکماء سے علاج کروا کے وہ بیچارہ تھک چکا ہے، تو ایسے شخص کو میں یہ میسج دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں کہ آپ اگر کوئی ایسے جادو کے اندر جو بہت زیادہ، اللہ نہ کرے اگر معاملہ ایسا ہے کہ جادو بہت زیادہ ہے، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن آپ کا علاج جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا جائے گا. جتنا بڑا ہی کیوں نہ جادو ہو، جتنا بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے روح سے ہم اس کا علاج کریں گے، اور انشاءاللہ جادو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اگر کوئی اس کے علاوہ مسئلہ ہے جو آپ کا حل نہیں ہو رہا، تو تب بھی آپ میرے اس نمبر پر، جو کہ سکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر آپ ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ الرحمن آپ کا علاج جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.